ٹھیک پٹی صاحب، یہ جو ہمارے ساتھ بات کریں بات بہت اچھی ہے کہ سینٹری ہماری پولیٹیکل جماعتوں میں جو ہے آنی چاہیے. اس کا اردو میں ترجمہ کیجیے. سینٹری کا مطلب کہ ہماری جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں ان کو ذرا تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تھوڑا سا اپنے آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، برداشت کرنی چاہیے، یعنی ظرف کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ظرف دکھانا چاہیے. پہلی بات تو شکریہ کہ بڑے عرصے بعد آپ کو لائیو دیکھا، مظہر بھائی کو لائیو دیکھا، آپ کا بھی شکریہ، بڑے عرصے بعد ہم نے آپ کو لائیو دیکھا، اور ساروٹی کو لائیو دیکھنے سے محروم رہا. یعنی دو بزرگان صحافت کے درمیان میں اور آپ بیٹھے، ہاں میں اور آپ بیٹھے، ہماری تو کوئی ان کے سامنے حیثیت ہی نہیں. میری تو بالکل ہی نہیں. تو پہلی بات تو یہ دو باتیں اس سوال سے پہلے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری یہ جو جمہوریت ہے، اس جمہوریت کی وجہ سے اصل جمہوریت سے بھی مجھے تو نفرت ہونے لگ گئی ہے، یقین کریں. یہ جو ہمارے لیڈرز ہیں یا رہنما، ان کو لیڈر اور رہنما کہنا لیڈروں اور رہنماؤں کی توہین ہے، اور یہ نظام ایکسپوزڈ ہو گیا ہے بری طرح سے. آپ یقین کریں اس وقت جو ہم سارے بیٹھے ہیں 19-20 کے ساتھ، اللہ کا فضل ہے کہ ہم ابھی تک افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں آج آئل تھوڑا سا کم ڈالنا، اور نہیں میں ابلی ہوئی سبزیاں کھاؤں گا، نہیں براؤن بریڈ کھاؤں گا. لیکن 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے لوگوں کی. یہ جو پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک اٹھ کے زور لگا رہے تھے عطا تارڑ، اس کو کوئی خوف خدا ہے؟ یعنی یہ زبان دیکھی ہے؟ کوئی معذب معاشرہ ہوتا جیل کے پیچھے آپ بیٹھ کے نا پانی منگوا رہا ہوتا کہ اگر منرل واٹر نہیں تو دوسرا پانی دے دیں. اچھا، یہ سیاست کو گالی بنا دیا ان لوگوں نے، اور اب ملک اس سطح پہ پہنچ گیا کہ کچھ چند دن پر ابھی اگر حمزہ شہباز نے گورنر اسٹیٹ بینک لگنا ہوتا تو اب تک لگ چکا ہوتا. وداؤٹ گورنر اسٹیٹ بینک یہ ملک چل رہا ہے، اور ہم معاشی اس پہ ہیں، دیوالیہ پن پہ. ہم جمہوری دیوالیہ پن پہ ہیں، ہم اخلاقی دیوالیہ پن پہ ہیں، ہم سیاسی دیوالیہ پن پہ، ہم معاشی دیوالیہ پن پہ ہیں. انفارچونیٹلی بلیو می، یہ جمہوریت ایسی ہے کہ جہاں تک یہ ہمارے بڑے نہیں پہنچ پائے اور وہ جمہوریت ہمارے تک نہیں پہنچ پائی. عجیب درمیان میں ہم لٹکے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا. وہ ایک LC کھلنی تھی، نگر آپ پھرے ہیں نہیں کھلی، اور ایک ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کی پچھلے دنوں اس نے 2-3 دن پہلے ایک محفل کہ اگر یہ اسی طرح ہی کارٹون لگے رہے اور 75 دن بعد ہم دیوالیہ ہو جائیں گے. اور ڈریں اس دن سے جب عطا تارڑ کی جیب میں 20,000 ہو اور باہر روٹی کوئی نہ کسی تندور پہ مل رہی ہو. بڑا مانا کہ بڑا کچھ اکٹھا کر لیے، لیکن ایک وقت ختم. ہاں ساڈا جیب میں 20,000 ہو تو ہمارے پاس ہمارا کچھ بھی نہیں، ہم تو سڑک پہ ہیں مظہر بھائی. تو اچھا میں کہہ رہا ہوں کیوں چیخ رہے ہیں یہ؟ مثال کے طور پہ انہوں نے ابتدائی طور پہ کہا کہ وہ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ رہیں گے، محدود اختیارات کے رہیں گے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ بادیو نظر میں ڈپٹی اسپیکر کی یہ غلط تو نہیں ہے. چیخ کیوں رہے ہیں؟ دباؤ کیوں ڈال رہے ہیں؟ اور کیوں پریشانی؟ وتیرہ بن گیا نا سب کا، سب یہ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کہ یہ فوج جو ہے اس وقت اچھی ہے، A to Z بات کر رہا ہوں، جب تک ہمارے ساتھ ہے. یہ عدالتیں اس وقت تک اچھی ہیں جب تک ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے. یہ الیکشن کمیشن اس وقت تک اچھا ہے جب تک ہماری جو اندر ذہن میں چھپی بات ہے اس پہ عمل کر رہا ہو. اور یہ FIA، یہ پولیس اس وقت تک اچھی ہے جب تک ہمارے مخالفین کو کٹ چاڑ رہی ہو. اور نیب اس وقت تک اچھا ہے جب تک ہمارے مخالفین کو جیلوں میں ڈال رہا ہو. یہ ہمارا اوورآل رویہ ہے. ہم فاشسٹ لوگ ہیں. 800 فلمیں کی تھی سلطان رائی نے، اور جگیردارہ اور چودھری، یعنی آپ ویسے سامنے کھڑے کریں، اللہ ان کی بخشش فرمائے، کوئی ہیرو والی چیز نہیں تھی. 800 فلمیں چل گیا اور پوری فلم انڈسٹری چل رہی. کیوں؟ بڑکوں پہ. کیوں؟ اور وہ نکال کے کھینچنے پہ. یہ ہمارا رویہ. ہم تماش بین لوگ ہیں. معذرت کے ساتھ قسم سے ہم میڈیا اس میں اتنا برا کردار ادا کر رہے ہیں، مجھے شرم آ رہی ہے خدا کی قسم. صبح ہم دکانیں لگاتے ہیں، رات تک چیختے رہتے ہیں. کسی ایک بندے کو آج میرا دل کر رہا ہے کوئی ایک ادارہ ہے، سارے ادارے معیشت پہ تو خیر ساروں کو اکٹھا ہونا چاہیے، ساری پارٹیوں سارے اداروں کو. لیکن میں آپ اگر مظہر بھائی اور اوٹی بھائی اور آپ کو میں ایک دوں کہ کوئی ایک بندہ مجھے بتائیں جو ساروں اتنا معتبر رہ گیا ہو کہ ساروں کو اکٹھا کر سکے. کوئی بھی نہیں. آرمی چیف ہے، ہم نے الحمدللہ کسی کا کخ نہیں رہنے دیا. چیف جسٹس ہے، نہیں رہنے دیا. چیف سیاستدان کوئی ایسا ہے، نہیں رہنے دیا. چیف کوئی صحافت کا بندہ ہے، پہلے تو پھر بھی ہوتے تھے نا، وہ نظامی صاحب ہوتے تھے، میر خلیل ہوتے تھے، خلیل الرحمان صاحب، کوئی اور ہوتے تھے، اور بڑے ان کے وہ جو عثمان صاحب، ہاں نثار عثمانی صاحب اور بھرنا صاحب وغیرہ وغیرہ. اب کوئی ہے؟
تو خدا کے لیے قسم خدا کی مجھے اپنے بچوں کا ہے، اور پہلی دفعہ میں سوچ رہا ہوں، میں رزق والی جگہ پہ بیٹھا ہوں، یہ میرا واحد ذریعہ ہے روزی کا، میں پہلی دفعہ سوچ رہا ہوں کہ میں بچوں کی کوئی اور نیشنلٹی کراؤں. میں رہ لوں گا، بچے میرے نہیں رہ پائیں گے. اور میں اب سوچتا ہوں میری ماں کی قبر ادھر ہے، میرا باپ کا قبر ادھر ہے، میری بیوی کی قبر ادھر، میں قبروں پہ بھی آ سکوں گا کوئی 10 سال بعد. کب تک یہ کلاؤنز، یہ کارٹون، یہ جو عطا تارڑ اور یہ جو دوسری پارٹی کا تیسری طرف، ان کارٹونوں نے کب تک ہماری قسمت اپنے ہاتھ میں لے کے رکھنی ہے؟ تو اب وقت آ گیا ہے، پلیز ہر کوئی اپنا کردار ادا کرے. اچھا، بات شروع نہیں ہوتی. 300 ارب ہے مثال کے طور پہ پرائیویٹائزیشن، یہ جو ہمارے سفید آتی ہیں ادارے، وہ بات شروع کرتے ہیں نا کہ کیا ہم ان کو پرائیویٹائز کر دیں. صبح ہم دکانیں لگاتے ہیں، شام تک، رات تک ملک لٹ گیا، ملک کا سودا ہو گیا، او عزت ہو گیا، خودداری. کون سی خودداری ہے آپ کے پاس؟ کشکول لے لے کے آپ پھرتے پھر رہے ہیں. آپ کو آپ کا وزیر اعظم بنتے ساری پہلے دن جاتا ہے کہ کوئی ہماری جھولی میں ڈال دو، دے اللہ کے نام پہ بابا. کچھ عرصے بعد تو انہیں بندوق رکھنی ہے، کمزوروں کو دے ورنہ گولی مار دوں گا. تو کیا کرے آپ؟ بہت بری جگہ پھنسے ہوئے ہیں.